مجھے کبھی نیند نہیں آتی تو میں رات کو کبھی حضرت حکیم اختر صاحب کا بیان لگا لیتا ہوں، کبھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا لگا لیتا ہوں، اپنے شیخ کا نہیں لگاتا۔ آپ حیران ہوں گے، مفتی رشید احمد صاحب، اس لیے کہ وہ ایسے کڑک بیان کرتے تھے کہ یقین ہو جاتا ہے کہ نیند اڑ جائے گی۔ اور ہر بزرگ کا اپنی ایک مزاج ہوتا ہے، وہ جاگتی حالت میں سننے کا ہے، وہ لیٹے ہوئے سننے کا نہیں۔ جیسے انبیاء کرام کے صفات ہوتی ہیں نا، ہر نبی کو اللہ نے ایک الگ ذوق دیا ہے، کسی میں جمال کا غلبہ، کسی میں جلال کا غلبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مشہور تھے جلالی، اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، ایک فرعونی کو تھپڑ مارا، اس کا انتقال ہی ہو گیا، تو جلال غالب تھا، جلال۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خوش اخلاقی ہے اس کا غلبہ تھا، بہت زیادہ غلبہ تھا۔ تو ایسے ہی بزرگوں کی بھی مختلف کوالٹیز ہوتی ہیں، کسی بزرگ میں ڈانٹ ڈپٹ کا غلبہ ہوتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، کسی میں اخلاق کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے، مٹھاس ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے جلالی، پہلی صف میں بغیر داڑھی والے کو نہیں کھڑے ہونے دیتے تھے، کہتے آپ بچے ہیں، آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ بہت معذرت بھائی، میں نہیں یہ کام کرتا، بڑے بزرگوں پہ سوٹ کرتی ہے۔ کہتے تھے آپ چونکہ بچے ہیں، آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ پیچھے۔ کہا اتنے بڑے ہو گئے ابھی تک آپ کی داڑھی نہیں آئی ہے، تو اسٹائل تھا۔ بہرحال ہم بھی سوچ سمجھ کے بندہ لے جاتے تھے ان کے پاس کہ افورڈ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، آپ ان کے بیان سنیں، میرے والد صاحب بہت زیادہ سنتے تھے ان کو۔ وہ فرماتے تھے کہ ان کی باتیں جب سنو ایسا لگتا ہے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ ابھی میں نے ریسنٹلی ان کا کوئی بیان سنا، اصلاحی بیان، تو میں سوچ رہا تھا اتنی عمر ہو گئی لیکن کہیں بڑھاپے کے اثرات زبان اور لب و لہجے میں نظر نہیں آ رہے۔ بڑھاپے سے میری مراد کہ جو عام طور پہ بوڑھے لوگوں کی حالت ہو جاتی ہے، علماء اس سے مستثنا ہوتے ہیں جو صحیح عالم ہیں۔ جتنے عالم کی عمر جتنی زیادہ ہوگی، اگر علم میں پختہ ہے، تقوی اور علم میں، تو اتنا ہی اس کے کلام میں اعتدال پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور زیادہ نکھر جائے گا اس کا کلام۔ تبھی بوڑھے عالم کی قدر زیادہ کرنی چاہیے، اس کا تجربہ، اس کا علم، اس کا تقوی زیادہ ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی آخری عمر میں، آپ ان کے بیانات، آڈیو بیانات پڑے ہوئے ہیں، سنو آدمی حیران ہو جاتا ہے، سب دل کو سکون ملتا ہے۔ اور آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں، ان کا سنو ڈپریشن کا ڈبہ بن جائے گا تھوڑے دنوں میں۔ کل ایک لڑکا آیا میرے پاس، ملاقات کا ٹائم لیا تھا اس نے، نوجوان لڑکا 23-24 سال کا، بیٹھا کہتا ہے بھائی میں بہت ٹینشن میں ہوں۔ میں نے کہا کیا ٹینشن ہے؟ کہہ رہے میں نے مختلف اسکالرز کو سنا ہے، مجھے اب سب غلط لگتے ہیں، مجھے اب سب کیا لگتے ہیں؟ غلط۔ اس کی نماز حدیث کے خلاف ہے، اس کی نماز قرآن کے خلاف ہے، اس کی نماز فلانے کے خلاف ہے، اس کی نماز یہ ہے۔ تو میں نے کہا سن کس کو رہے ہو؟ اس نے 2-4 مشہور زمانہ کے نام لیے۔ تو میں نے کہا جس کو سننے سے آپ کو سب غلط لگنے لگے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، سننا چھوڑ دو۔ یہ جو کہتے ہیں نا سنو سب کو، نہ، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایکسپرٹ کو سننا چاہیے، جو جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو، وقت کے علماء کو اس پہ اعتماد ہو۔ اور علماء سے میرے مراد بھی جو علماء ہو، واقعی علماء ہو۔ نام مفتی لگانے سے کوئی مفتی نہیں بن جاتا، کسی کے نام کے آگے مولانا لگانے سے وہ مولانا تھوڑی بن جاتا ہے۔ اور مدرسے سے فارغ ہونے والا ہر طالب علم بھی مولانا نہیں ہوتا، عالم نہیں ہوتا۔ جیسے یونیورسٹیوں میں ٹائم ویسٹ کرنے والے بھی بہت سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ایسے مدرسوں میں بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں جو صرف دال روٹی کے چکر میں آ گئے ہوتے ہیں۔ جو پڑھے گا بھائی، چاہے یونیورسٹی ہو چاہے مدرسہ ہو، وہ بن کے نکلے گا۔ جو نہیں پڑھے گا تو مدرسہ ہو یا یونیورسٹی ہو، کتنا ہی بڑا ادارہ ہو، فارغ ہو رہے گا۔ تو کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کرو فلاں ادارے سے فارغ ہے، بھائی بالکل فارغ ہے۔ میں کے پی کے میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جو کسی بڑے ادارے سے نہیں پڑھے، چھوٹے سے گاؤں میں کسی کچے مدرسے میں پڑھے ہیں،
استعداد ایسی ہے کہ آدمی حیران ہو جائے، ان کی علمی صلاحیت ایسی ہے کیونکہ پڑھے ہیں وہ. اور ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں بڑے بڑے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں، جی دارالعلوم کورنگی کراچی سے فارغ ہیں، بنوری ٹاؤن سے فارغ ہیں، جامع رشید سے فارغ ہیں. جب ان کو امتحان لو تو پتہ چلتا ہے یہ واقعی کیا ہے، فارغ ہے، ہر چیز سے فارغ. تو وہ نوجوان لڑکا ڈپریشن کا ڈبہ بنا ہوا تھا، وہمی ہو گیا. تو کہہ رہے مجھے اب سب غلط لگتے ہیں، یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے. میں نے کہا ایسوں کو سنو ہی نہیں. کہتے ہیں نہیں سب کو سنو. میں نے کہا نا یہ بات ہی غلط. آپ ڈاکٹر میں کسی علاج کراؤ گے سارے ڈاکٹروں سے کراؤ گے، پاگل ہو جاؤ گے بھائی. ایسے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے جو ماہر ترین ڈاکٹر ہے اس کو تلاش کیا جائے، پھر ماہر ترین ڈاکٹروں میں 2-3 ڈاکٹروں کی سن لو، اس میں پھر فیصلہ کر لو. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو یہ امت آخری امت ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اب اس امت کی اللہ نے حفاظت کرنی ہے، تو پوری امت غلط تھوڑی ہو سکتی ہے کہ یہ بھی غلط وہ بھی غلط فلانا بھی غلط. اکبر الہ آبادی ایک شعر کہا کرتے تھے، اپنے بیٹے کو لکھا. ان کا بیٹا انگریزوں سے بڑا متاثر تھا. اچھا جب ہندوستان میں انگریز آیا نا تو انگریزی تہذیب بھی آئی. تو جب وہ سائنسی علوم پڑھنا شروع کیے نوجوانوں نے تو اباؤں سے باپ سے باغی ہونا شروع ہو گیا. تب تمیز تہذیب آہستہ آہستہ ختم.